لوگوں کو معاف کر کے بے شک بے وقوف بن جاؤ، لیکن یہ سب سے بڑی دانائی ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے انسان تنہا رہے۔ خوشی نہ رہی تو غم کب تک رہے گا، اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ بندہ نہیں رہتا تو غم کہاں سے رہے گا؟ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ مجھے منزلوں کی طلب نہیں، کبھی ہوتی ہوگی یہ اب نہیں، جو تیرے خیال میں کھو گئی اسی چشم تر کی تلاش ہے۔ اچھا ہم سفر مل جائے تو انسان نیک ہو جاتا ہے، اگر کسی کو اچھی بیوی مل جائے تب بھی وہ نیک ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر رات کو تہجد پڑھنی ہے تو وہ آپ کے لیے پانی گرم کر دے گی، مصلی تیار ملتا ہے تو آپ نماز پڑھ لیں۔ جس کی عبادت منظور ہوئی ہو وہ سب کے لیے رحم مانگے گا۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ بے عقیدہ انسان صرف سبب کو مانتا ہے اور صاحب عقیدہ انسان مسبب پر ایمان رکھتا ہے۔ فضل کی تلاش بھی فضل ہے اور فضل کا انتظار بھی فضل ہے۔ ذرا جو سمجھ آنے لگتی ہے کتاب حیات، زندگی اکثر نیا ورق پلٹ دیتی ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا ہی سیکھ لو۔ اللہ جب کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اسے یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ ہم بے سکون ہو چکے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا سکون برباد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دل سے کدورت نہ نکلے تو سکون کیسے حاصل ہو؟ خوف 2 طرح کی کیفیات پیدا کرتا ہے، ایک تو یہ بگاڑ پیدا کرتا ہے، دوسرا یہ اطاعت پیدا کرتا ہے۔ تم عقل کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ برائی سے نفرت کرو، برے آدمی سے نہیں، برے سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ بعض اوقات آزمائش ایسے بھی آ جاتی ہے کہ صرف خیال ہی سے انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ایک خیال آیا اور سارا فقر ٹوٹ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو وہ اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، اگر اللہ کے پاس جاؤ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں۔ اس راز کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین سے آواز آسمان کی طرف جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے واپس آواز آتی ہے، محمد الرسول اللہ۔ میں مزارات کے بارے میں سوچتا ہوں، خانقاہوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ یہ کون لوگ تھے کہ جن کے ہاں مر جانے کے بعد بھی میلہ لگا رہتا ہے۔ ہم لوگ بھی عجیب حال میں ہیں، گھر میں مادری زبان بولتے ہیں، محفلوں میں اردو، دفتروں میں انگریزی اور عبادت ہم عربی میں کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے قریب کر دینے والا غم دور کر دینے والی خوشیوں سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ جب اللہ آپ کو عظیم بنائے تو آپ بڑے تحمل مزاج ہوں گے، اور جو انسان اپنے آپ کو عظیم بنائے تو وہ بڑا مغرور ہوگا۔ نیکی تیرے دل کا نام ہے، تیرے اندر کا نام ہے، تیرے باطن کا نام ہے، تیری نیت کا نام ہے، اور نیت اللہ کے فضل کا نام ہے۔
سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں گناہ کی تمنا ہو۔ جوانی میں توبہ شیوہ پیغمبری ہے، بڑھاپے میں گناہ عذاب کے علاوہ کیا ہے؟ خطا کے مالک آپ خود بن جاؤ، عطا کا مالک وہ آپ ہے۔ انسان کو اس بات پر صبر کرنے کو کہا گیا ہے جو اسے پسند نہ ہو، اور اس کا ہو جانا ناگزیر ہو۔ ناقابل برداشت کوئی واقعہ نہیں جس کو دیکھنے والے اور پڑھنے والے ناقابل برداشت کہتے ہیں۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ شیطان کو اپنی غلطی پر توبہ کا خیال نہ آیا، ہمیشہ کے لیے لعین و رجیم ہو گیا۔ آپ کی سانس کی گنتی مقرر ہے، نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ کسی انسان کو منزل بنا لو، لیکن بدنیتی کو منزل نہ بنا لینا، کہ منزل اصل میں آپ کا اپنا آپ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو دریافت کر کے اور اس کو مکمل شکل دے کر اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہی منزل ہے۔ اگر تکلیف آنے پر تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر اور نماز سے گزارو۔ شیطان نے انسان کا نہ مانا، اللہ نے اس پر لعنت بھیج کر اسے نکال دیا۔ انسان کے دشمن کو اللہ نے اپنا دشمن کہا۔ انسان اللہ کے دشمن سے دوستی کرے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ شکر کرو نعمت محفوظ ہوگی، دسترخوان کشادہ کر دو رزق میں اضافہ ہوگا۔ سجدہ کرو تقرب ملے گا، عزت دو عزت ملے گی، صدقہ دو بلا ٹل جائے گی، توبہ کرو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ درود شریف ورد زبان ہو گیا تو سمجھو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ نصیب ہو گیا۔ اب اگر آپ باادب ہو گئے تو سمجھو فیض یاب ہو گئے۔ غم ہی وہ طلسم ہے جس سے عطار، رومی، رازی، غزالی، اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ غم ذاتی ہو تو بھی اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور آدمی کو بنا جاتا ہے۔ ظرف ہوتا کیا ہے؟ ظرف جو ہے یہ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے اور آپے سے باہر نہ ہونے کی صلاحیت۔ مثلاً اگر بہت پیسہ آ جائے تو بہکی بہکی باتیں نہ کرنا، اور اگر بہت غریبی آ جائے تو مایوسی کی باتیں نہ کرنا۔ بہت ساری عبادات مل جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ بہت سارے اختیارات دے دے تو یہ نہ کہنا کہ تمہیں میں اڑا کے رکھ دوں گا۔ ظرف یہ ہوتا ہے کہ توازن میں رہنا ہے۔ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں تمہارے پاس۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل ہی نہیں۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی وقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا۔ سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ سوچنے والے ذہن اور محسوس کرنے والے دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ اگر نیت صاف ہو جائے تو 70 سال کا کفری کلمے سے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس سے علم بھی لا علم ہوتا ہے۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔